Assalamu alaikum and welcome to another episode of Between the Lines. I'm your host, Mohammad Umar Iftikhar. Writing is not just an art, it's a hobby and it can turn into a profession. And to discuss about how aspiring writers can become freelance writers and earn by showing their skills, we have today with us Ms. Zeenat Anjum. She is an IUBM alumna and she is the co-founder of DigiWrite, a digital writing agency or a digital media agency. And we're going to learn more about the freelancing landscape of Pakistan from her. Assalamu alaikum. Walaikum کیا حال ہیں آپ کے؟ Alhamdulillah. Thank you so much for becoming a part of our podcast. So, Zeenat, tell us about your venture DigiWrite. How did you start this? What's the process? What's the vision? So I never really ideated this کہ میں جو ہوں ایک ڈیجیٹل ایجنسی بناؤں گی. I started off as a freelance writer. میں اسکول میں جب تھی, if I date back to 2010, 2011 when I was in my school and college, تو ان دنوں میں میں پڑھتی بہت تھی, بکس پڑھتی تھی. اس وقت انٹرنیٹ کا اتنا بوم نہیں تھا, موڈیم سے آپ کو انٹرنیٹ یوز کرنا ہوتا تھا. سو ان چیزوں کی کمپلیکیشنس کی وجہ سے آئی واز ریئلی انٹو بکس اینڈ آئی ہیو آلویز بین انٹو بکس. تو میرے پاس پہلے تو ایسے اسائنمنٹس یا ایسے میرے فرینڈس مجھے کام دیتے تھے کہ مجھے آرٹیکل لکھ کے دے دو, مجھے بلاگ لکھ کے دے دو, اینڈ اٹ واز جسٹ اباؤٹ اے کائنڈ آف اے تھنگ کہ چلو تم جو ہو یو کین ہیو دس, وی ول اسپانسر یو دس میل, یا ہم تمہیں ایک گفٹ دے دیں گے. ایسے ہی ایک جسٹ ایز اے جسچر کہ میرا کام جو ہے یا میرے جو اسکل ہے اس کو ایک ویلیو ملے. اینڈ وین آئی یوز ٹو گیٹ دس ویلیو آئی انڈرسٹوڈ کہ دس از سم تھنگ دیٹ اس ویلیو کو مانیٹائز کیا جا سکتا ہے. دین ایٹ دیٹ ٹائم فری لانسنگ پلیٹفارمس کا مجھے پتہ چلا, اور میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا. سو دیٹس دا انٹرسٹنگ پارٹ. میرا فری لانسنگ پلیٹفارمس جیسے ای لینس اور اپ ورک, ای لینس اور او ڈیسک جو اب ورک بن چکے ہیں, وہاں پہ میں نے کام کیا, آرٹیکلس لکھے, بلاگس لکھنا اسٹارٹ کیا میں نے. اور وہاں پہ اوبویسلی جب چونکہ میرا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا, آئی آسکڈ مائی مام کہ بھائی میرے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں. تو یہ ساری چیز انہوں نے پوچھی کیا ہوتا ہے. اف یو تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو 2010 2011 میں فری لانسنگ واز ناٹ ویری کامن, اسپیشلی فار فیمیلز. یس, اور آپ اس طرح سمجھے کہ ایک عجوبہ سمجھا جاتا ہے, یا ابھی اس وقت وہ اپنے بڈنگ اسٹیجز میں تھا. جیسے لوگ کہتے تھے گھر بیٹھ کے کیسے کما سکتے ہو پیسے, یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے, یہ کیا کام کر رہے ہیں, اس کو تو اس طرح تو کوئی خاندان میں کام نہیں کر رہے. مطلب ایسی باتیں ہوتی ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ الحمد للہ اس میں کافی اب ہماری جنریشن اور جو ہماری فیملیز ہیں, ہمارے جو ایکو سسٹم کے لوگ ہیں, دے ہیو ریزڈ اویئرنیس کہ کس طرح آپ جو ہیں وہ فری لانسنگ کے تھرو یو کین ارن گڈ منی فرام ہوم. سو آئی اسٹارٹیڈ فرام دیر. وہاں پہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ جب کام میں نے اسٹارٹ کیا, اینڈ آئی یوز ٹو گیٹ سم منی فار اٹ, اور جب وہ بینک اکاؤنٹ میں آتا تھا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے مائی مدر اسپیشلی شی اکنالج دس کہ اوکے یو کین ڈو اٹ ایز سم تھنگ آؤٹ آف ہابی, بیکاز اس کو میں نے اس وقت بھی ایز اے پروفیشن نہیں رکھا تھا. سو دین آئی تھنک وین آئی واز 15 اور 16 ایک بک میں نے پڑھا تھا دیٹ وی شوڈ فالو دا 3 P's, اینڈ دس ہیز بین مائی گائیڈنگ لائٹ جو میں فالو کرتی ہوں. دیٹ ایف یو آر گڈ ایٹ سم تھنگ اینڈ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, دیٹس دا فرسٹ P. اینڈ کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے دیٹ آپ اس میں ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, یو کین سرو دا پرپز to help others within the same journey. So that's the second P. And the third P was the profession, that if you qualify for the first 2 P's تو آپ جو ہے اس کو as a profession بنا سکتے ہیں. Then by that time میری engineering complete ہوئی, اینڈ آئی ڈیڈ مائی انجینئرنگ فرام NAD یونیورسٹی. میں نے NAD یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی, اور میرا فری لانسنگ کام چلتا تھا, میرے پاس کام زیادہ ہو گیا تھا. آئی ہیڈ بلڈ اے کریڈیبلٹی ان دا لوکل ایکو سسٹم اس وقت, کیونکہ فری لانسنگ اگین اٹ وازنٹ ویری کامن, اسپیشلی ان دا کانٹینٹ رائٹنگ نیش, کیونکہ لوگ اس میں ایوالو ہی کر رہے تھے.
اور یہ ایک پرو ٹپ ہے دیٹ اف یو آر اے بک ورم تو نیچرلی یو آر اے گڈ رائٹر, بیکاز ریڈنگ سے آپ کی ووکیبلری امپروو ہوتی ہے, ریڈنگ سے آپ کو اپنی آڈینس کو سمجھنے کا ایک پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. آپ کا جو بھی پرسپیکٹیو ہے, آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہو, آپ جب ڈفرینٹ آتھرس کو پڑھتے ہیں یو گیٹ این آئیڈیا کہ آپ کس کس طریقے سے اپنے آڈینس کو انگیج کر سکتے ہیں اور کس کس نوشن پہ آپ ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو اگین آفٹر انجینئرنگ میں نے جو ہے تھوڑی سی کارپوریٹ جاب کی, جسٹ ٹو گیٹ اے فلیور آؤٹ آف اٹ کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, اینڈ ہاؤ مچ آئی کین گیٹ دی ویلیویشن فار دا مانیٹری گینس جو میں ایک پڑھائی کی ہے میں نے. میرا کام فری لانسنگ کا مزے کی بات ہے اس وقت بھی چل رہا تھا, اور سنس دس واز سم تھنگ دیٹ واز مائی نیچرل کالنگ, میں اس کو کرتی تھی ایون میں جاب سے آتی تھی, اینڈ دس واز سم تھنگ جو مجھے شوق تھا خود ہی, تو میں لکھتی تھی. آئی یوز ٹو ریسرچ, آئی یوز ٹو ڈو دا کی ورڈ انالیسس, ساری چیزیں میں خود کرتی تھی, حالانکہ ایک ریگولس پروسیس ہے, بٹ سنس آپ کو جس کام میں کہتے ہیں نا مزہ آتا ہے تو وہ کرنے کا دل چاہتا ہے. ایگزیکٹلی, تو میرے ساتھ بھی یہی تھا. اینڈ دین بائی دا ٹائم آئی ہیڈ گاٹ میرڈ آفٹر دا گریجویشن, 1 سال کارپوریٹ جاب کی, دین 1-2 سال کارپوریٹ جاب کر کے میں نے جو ہے میری گھر والوں نے شادی کر دی, جو ایک کنونشنل طریقہ ہوتا ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ وہاں پہ تھوڑی کارپوریٹ جاب میں نے کنٹینیو کی اپارٹ فرام دا فری لانسنگ, بٹ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ روٹین ہو جاتا ہے ونس یو آر میرڈ. تو پھر آئی میڈ دا ٹف ڈیسیشن, میں نے کہا کہ نہیں بھائی آئی کین ناٹ کنٹینیو دس جگل, جو کہ موسٹلی بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. دے ڈو دا کارپوریٹ جاب اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فری لانسنگ کا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ایون دو دے آر گڈ ایٹ اٹ, بٹ دے ڈونٹ ہیو دیٹ ٹرسٹ کہ یار اس سے میرا گھر چل سکتا ہے, یا اس سے میرے خرچے پورے ہو سکتے ہیں. آلدو دے ہیو دس تھنگ ان دیم کہ ہو جائے گا, مسئلہ نہیں ہے. تھنک بیانڈ منی, اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ دین گو فار اٹ. تھوڑے سے اسٹرگلنگ ٹائم آئے گا, بٹ اف یو ہیو فل گرپ آف اٹ دین ڈیفینیٹلی ان شاء اللہ اٹ ول بی ہیلپ فل, اور برکت آئے گی آپ کے رزق میں. اینڈ وین آئی ڈیڈ دیٹ آئی فارمڈ دا ایجنسی. پہلے میں نے کمیونٹی بنائی, کیونکہ اس وقت تک میں نے جو ہے اپنا ایک فری لانسنگ میں کریڈیبلٹی بنا دی تھی لوکل مارکیٹ میں. تو میں نے کمیونٹی بنائی کہ میری طرح اور بھی فری لانسرز ہیں, اسپیشلی دا فیمیلس, دے آر ناٹ ریئلی گائیڈیڈ پراپرلی. تو وہاں پہ جو کچھ لوگوں کو میں جانتی تھی, آئی انوائٹیڈ دیم اینڈ آئی سیڈ کہ بھائی آپ تھوڑے سے لائک لائیو سیشنس کریں, اینڈ ٹیل دیم اباؤٹ یور ریسپیکٹیو فیلڈ. کانٹینٹ رائٹنگ ہو گیا, SEO انالیسز ہو گیا, آپ کے جو کی ورڈ انالیسز ہوتے ہیں. اس وقت فیس بک اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمس دے ور جسٹ ریئلی نیو, اتنا زیادہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو سوشل میڈیا الگورتھمس کو سمجھنا, کیا چل رہا ہے بیک اینڈ پہ, کیونکہ ہم نے جسے کہتے ہیں نا 2010 سے 2020 میں ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا بوم دیکھا. سو اس بوم میں کس طرح آپ اپنی اسکلس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں, ایوالو کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز اے تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ. اسی طرح پھر لوگوں نے وہیں سے ہمیں آؤٹ ریچ کرنا شروع کیا کہ اوکے آئی ہیو دس پروجیکٹ, مجھے آپ سے کام کروانا ہے, مجھے آپ لوگوں سے کام کروانا ہے. اور میں پھر آہستہ آہستہ میں نے ٹیم بنانا اسٹارٹ کی, اینڈ دین اٹس اے گروپ, اٹس اے ٹیم آف ماشاء اللہ 33 پیپل رائٹ ناؤ جو ریموٹلی کام کر رہے ہیں. وی آر ریموٹ فرسٹ ایجنسی. ہمیں بننے کا شوق نہیں بالکل بھی کہ ہم پاکستان فرسٹ کا ٹیگ لگائیں, بٹ وی آر اے ریموٹ فرسٹ ایجنسی. اور ہم نے جو ہے اس چیز کو بیسکلی امپلیمنٹ کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اف یو آر اے ٹیک پرسن, آج کل ٹیکنالوجی سب کو آتی ہے. یوٹیوب سے آپ کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو, آپ ٹولس کو یوز کر سکتے ہیں, یہ سب یوٹیوب پہ پڑا ہے. اف یو آر ریئلی گڈ اینڈ ایگر ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز. تو اسی وجہ سے آئی گیس وی آر ہیئر. Zabardast. So I think this is a very interesting journey that you began your journey by establishing a Facebook community, just so that you could bring all like-minded people together, and yes. then you started with your agency. Yes, definitely. I think اچھا یہاں پہ ایک آپ نے ورڈ استعمال کیا ہے monetize, which is very important, which every freelancer should know about. Yes. نارملی جو میرے پاس بھی اگر کوئی کیوری آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ میں لکھنا جانتا ہوں یا جانتی ہوں, لیکن میں اس سے پیسے کیسے کماؤں, بیکاز ایونچولی یو ہیو ٹو یوز یور اسکلس ٹو پے یور بلس. سو واٹ آر دا
key secrets that you would like to share with aspiring writers if they want to monetize their writing skills? اچھا عمر، اس میں دیکھیں بہت ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وین یو تھنک دیٹ یو کین ارن منی فرام سم اسکل دیٹ یو ہیو ٹو ڈو یور ڈیو ڈیلیجنس اور ریسرچ خود سے. آپ کو 1000 بندہ جو ہے نا، دا مینٹرس آر دیر، دا ٹرینرس آر دیر، دا ورک شاپس آر دیر، بٹ ایٹ دی اینڈ ان پٹ آپ نے دینا ہے. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا فیزیبل ہے، میں کس طرح سے ارن کر سکتا ہوں. کسی کے لیے جو ہے اپ ورک، فائیور فیزیبل ہے، کسی کے لیے جو ہے ایجنسی میں ریموٹلی کام کرنا فیزیبل ہے، کسی کے لیے جو ہے یو ایس بیس کمپنی کے لیے اس ٹائم زون پہ کام کرنا فیزیبل ہے. سو ایوری ون ہیز ڈفرینٹ ایسپیکٹس. ابھی تو اور زیادہ آسانی ہے کیونکہ کووڈ کے بعد وین پیپل کائنڈ آف ایکسپلورڈ دا ریموٹ اپرچونیٹیز، تو دیٹ اوپنڈ اپ دا ہورائزن. ایکچولی آپ کے پاس پوری دنیا کا ایکسیس ہے انٹرنیٹ کے تھرو، اور آپ کا یہاں بیٹھ کے کسی کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، اپنی ڈیفینیٹلی ریسرچ کر کے کہ وہ بندہ صحیح ہے یا وہ کمپنی صحیح ہے. کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو خود سے ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جہاں پہ آپ کو بینیفٹس مل رہے ہیں انٹرنیٹ کے، وہاں پہ آپ کو کونس بھی مل رہے ہیں. وہاں پہ ڈیٹا تھیفٹ ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈیٹا سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح کے ہوتا ہے کہ وہ میل ویئر اور وائرس وغیرہ آپ کو جو ہے وہ فیک جابس دے کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگین اس میں ڈیو ڈیلیجنس آپ کی ہے. مانیٹائزیشن کی جہاں تک بات آتی ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے. اور وہی بات جو میں 2 دفعہ کہہ چکی ہوں، تیسری دفعہ بولوں گی، اپنی ریسرچ خود کریں. جب تک آپ نے کہا کہ اوکے XYZ بندے نے ریفر کیا ہے یہ والی جاب اچھی ہے، آپ وہاں پہ جا کے اپلائی کریں بیکاز اٹ ساؤنڈ سم تھنگ دیٹ یو آر گڈ ایٹ. بٹ آپ نے اس کمپنی کی ریسرچ نہیں کی، آپ نے اس کمپنی کی ویب سائٹ نہیں دیکھی، آپ نے اس کمپنی کے فاؤنڈرس کو LinkedIn پہ نہیں دیکھا. دیز آر دا 3 کی تھنگس جو آئی ایکچولی ڈو. جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آ رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آن بورڈ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک انٹرسٹنگ اسٹوری میں شیئر کروں گی کہ ہمارے ساتھ آئی تھنک 2018-2019 میں اسی طرح ہوا تھا جب یہ کووڈ آیا تھا اینڈ ایوری ون واز ورکنگ آن دا ریموٹ ورک ارینجمنٹس. ہمارے پاس ایک کینیڈین کمپنی آئی تھی اینڈ دے وانٹیڈ ٹو ورک with us and they were a prospect client but basically they were not. ہم چونکہ ٹیک سیوی تھے، ہمیں پتہ تھا کہ کس طرح سے وہ آپ کو میل ویئر دے سکتے ہیں، ٹروجن دے سکتے ہیں. وی ٹوک آر میجرز اینڈ وی کائنڈ آف ڈینائڈ. تو یہاں پہ 2 اصول آ جاتے ہیں. ناٹ ایوری تھنگ دیٹ گلیٹرز از ناٹ گڈ. سو every opportunity that you see is not meant for you. And secondly, no one will come to save you. آپ نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس، اپنی ریسرچ سب خود کرنی ہے. if you want to work with someone، یا اپنا بزنس کر لیں، بلاگ بنا لیں، یوٹیوب پہ کنٹینٹ کریٹر بن جائے، اور کنسسٹنٹلی بی اوریجنل، بی کنسسٹنٹ، بی someone who adds value to the lives of their audience. Then inshallah. I think these are very pertinent points that aspiring writers must pursue. I mean, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ صرف کیا کہتے ہیں امیج آف دا ریالٹی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، اس کے فیس بک پہ 22,000 فالوورز ہیں تو ہم اس طرح کا بنیں گے. لیکن ان کی اپنی زندگی ہے، اور everyone has to use their own skills and their own mindset and their own resources. So talking about the way you started this DigiWrite, and it's performing mashallah say pretty well. So tell us what were the initial challenges that you faced کہ جو آنے والے رائٹرز ہیں اگر وہ اس طرح کی کوئی ایجنسی بناتے ہیں تو ان کو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ what challenges might occur? اچھا، ویری گڈ کوشچن عمر. اچھا، اس میں اپنے ہسبینڈ سے بات ہی کر رہی تھی سنس ہی از دا ادر کو فاؤنڈر آف دی ایجنسی، اینڈ آئی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو ہیم ان دا مارننگ دیٹ ڈیٹا سیکورٹی از سم تھنگ جو ایک سب سے بڑا آنے والے دنوں میں مسئلہ آئے گا. اف یو آر اے فری لانسر، اف یو آر جسٹ اے ڈیجیٹل کریٹر، اف یو آر این ایجنسی اونر، بزنس اونر، یور ڈیٹا از پیوٹل. آپ کا کلائنٹس کا ڈیٹا، آپ کے پروسپیکٹس کا ڈیٹا، آپ کا خود کا ڈیٹا، آپ نے جو کام کیا وہ ڈیٹا. سو ایوری تھنگ نیڈس ٹو ہیو اے بیک اپ. جب آپ ایجنسی اونر ہیں یا کوئی بھی آپ بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں، دس گوز فار ایوری ون، بٹ ایجنسی اونرس کو اسپیسیفکلی بیکاز دے آر بلڈنگ برانڈس. ہر برانڈ کریڈیبل نہیں ہوتا، ہر برانڈ اچھا نہیں ہوتا، ہر برانڈ کے ساتھ کام نہیں کرنا. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ از کہ ہر برانڈ جو ہے
اگر آپ ایجنسی بنانا چاہ رہے ہیں, ٹیم از ویری امپورٹینٹ. ٹیم جو ہے آپ کو اٹھا سکتی ہے یا آپ کو گرا سکتی ہے. آپ نے جو ہے کسی برانڈ کے ساتھ سائن اپ کر دیا, بٹ یور ٹیم ایٹ دا بیک اینڈ از ناٹ ایبل ٹو کائنڈ آف پرفارم, آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی, آپ کی جو ایجنسی ہے, آپ کا برانڈ ہے, اس کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی. تو جیسے کہتے ہیں انڈر پرفارم کرنا, اوور کمٹ کرنا, دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر ریئلی گڈ ایٹ ایز پاکستانیز. تو یہ نہیں کرنا. اف یو کین ناٹ ڈو اٹ, جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ایک تو پرسنل لیول پہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں, اور سیکنڈ کلیکٹیو لیول پہ ہمیں اپنا ڈیٹا پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ جو برانڈس کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے چیزیں یہ ساری بے شک کریٹیوس, یہ ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں, لائف جا رہی ہوتی ہیں, بٹ اس کا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ دا برانڈ از ایکسکلوزیولی شیئرنگ وتھ یو. اور وہ آپ کے لیے ایک ڈیٹا ہو گیا, آپ کا ایک پیوٹل ڈیٹا ہو گیا. دیٹ نیڈس ٹو بی پروٹیکٹیڈ ایز ویل, اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو بی پروٹیکٹیڈ if you are working in the digital ecosystem, if you are working in the cyber space especially, کیونکہ I think it's very common کہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. you don't know کون آپ کو کس انٹینٹ سے, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کون آپ کو کس انٹینٹ سے دیکھ رہا ہے. So your data is just pivotal. You completed your bachelor's from NED, and then you pursued your MBA from IUBM. So ایک انجینئر, ایک کاپی رائٹر یا کنٹینٹ رائٹر بننا, یہ والا جو آرک ہے, اس کو ڈیفائن کریں ذرا. یہ بہت ہی زبردست آرک ہے اگر میں بولوں, کیونکہ ہماری جو ڈیجیٹل ایجنسی ہے اس کا یو ایس پی یہ بنا, جو کہ ہمارے مائنڈ میں نہیں تھا, میرے مائنڈ میں نہیں تھا, بٹ اٹ بیکیم اے یو ایس پی کہ ہم لوگ جو ہے ٹیک بزنسز, ساس پلیٹفارمس, جو آپ کے ٹیک فاؤنڈرز ہوتے ہیں, ہم ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, بیکاز وی انڈرسٹینڈ ٹیکنالوجی. میرے پاس سارے انجینئرس, مطلب موسٹلی انجینئرس ہیں گروپ میں, اینڈ دے آر ان دا ٹیک ڈپارٹمنٹ. جو آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتا ہے, دے آر ہینڈلنگ دیٹ. جو انجینئرس ہیں وہ سی جی آئی ویڈیوز ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور انجینئرنگ کو اگر آپ اس طرح انجینئرنگ یا کوئی بھی ایجوکیشن آپ لیتے ہو نا, نیور ٹائی یور ایجوکیشن وتھ منی, تھنک بیانڈ دیٹ. آپ جو بھی پڑھ رہے ہو نا, you are studying that for yourself. You are studying to understand the concept. ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم میں بیفور بیچلرس کوئی بھی بچہ جو ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, ایک اس کا میمورائزیشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک میمورائز کیا, اور ایک سرٹن ٹائم لمٹ کے بعد, لائک 6 months یا 8 months کے بعد آپ کے ایگزامز ہیں, اینڈ یو نو آپ نے کتنا اچھا میمورائز کیا, یو ہیو ٹو پٹ دا آنسرز. ایگزیکٹلی. سو آئی واز سیئنگ کہ ایجوکیشن کو کبھی اپنے منی کے ساتھ نہیں ٹائی کریں. آلویز تھنک بیانڈ منی. وین یو ٹیک سم سارٹ آف ایجوکیشن, جب آپ کوئی بھی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ مت سوچیں کہ مجھے فلانا جاب مل جائے گی اس لیے میں یہ پڑھائی کر رہا ہوں, جو کہ بہت سارے فیلڈس میں ہوتا ہے فیملی پریشر کی وجہ سے. نارم بن چکا ہے ہمارے یہاں, حالانکہ دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. دا مین ایجوکیشن, دا پرپز آف ایجوکیشن, دا مین پرپز ایکچولی از کہ وہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا ایک تھنک آؤٹ آف دا باکس والا ایک پرسیپشن دے آپ کو. ایک چیز اگر ایک طریقے سے ہو سکتی ہے, ایک چیز کرنے کے جو ہے وہ دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, ٹو گیٹ دا سیم ریزلٹ. سو دس از سم تھنگ دیٹ ایجوکیشن کا پرپز ہونا چاہیے. لکیر کے فقیر نہ بنے, رٹا نہ کریں. ایگزیکٹلی. اینڈ دس از ون آف دا مین ریزنس دیٹ آئی ایم ہوم اسکولنگ مائی سنس. کہ آپ کا جو کنونشنل اسکولنگ سسٹم ہے وہ ابھی بے شک دے آر برنگنگ ان نیو کورسز اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کوپ اپ ود دا ڈیجیٹل ورلڈ, بٹ ان کا یہ جو اگر آپ ایک کنونشنل طریقے کو جب تک نہیں ہٹائیں گے نا, یو کین ناٹ ایوالو اوریجنلی. اس کی میں ایگزامپل دیتی ہوں. ایک اسکول میں کیونکہ ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام اے ویری بگنر ایج. آپ اسکول لائف سے اسٹارٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوتا ہے وہ شوق, تو وہ
جس کہتے ہیں نا پودے میں پانی ڈالتے ہیں اینڈ دین اٹ بومز اینڈ بلومز، اور پھر آپ جو ہے آگے اس کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں ایز اے پروفیشن. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے میرے پاس کوئی آپشن آیا اور میں نے کہا اوکے ایکس لینا ہے، وائی لینا ہے، زیڈ لینا ہے، اوکے کیا کہتے ہیں ABC میں نے جو ہے وہ چوز کر لیا انہی مینی کر کے. ایسا نہیں ہوتا. تو کیا آپ کے خیال میں ایسا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اسکول میں اور وہ ان کو کمپیل کیا جاتا ہے کہ دے ڈونٹ لرن، سو ڈو یو تھنک کہ دیر از نو کانسیپٹ آف اسٹوری ٹیلنگ کہ جو بتایا کہ بھائی نیوٹن کا لا کیا ہے، کہاں سے آیا، الفارابی نے جو دنیا کا ماس آف دا ارتھ بنایا تھا وہ کیسے بنایا، یا صرف بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سوال آئے گا اس کا یہ جواب کرو اینڈ دین یو کین اچیو اے جاب آف یور اون. ایسا ہی ہے. سو اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے رائٹنگ سے یا کسی بھی اسکل سے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ اسکل امبیڈ ہوتی ہے، اس کا وہ پیشن امبیڈ ہوتا ہے. بٹ ہمارا جو کنونشنل اسکولنگ سسٹم ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس پیشن کو ہٹا دیتا ہے، اس کو کم کر دیتا ہے، اس کو کل کر دیتا ہے، وچ از ویری ویری بیڈ. اس کی اگزامپل ایسے لیں کہ 12th اسٹینڈرڈ تک کوئی بھی بچہ جو ہے چاہے اسے رائٹر بننا ہو چاہے اسے انجینئر بننا ہو، سب نے ایک چیز پڑھنا ہے، سب نے ایک چیز پڑھنا ہے. اس نے وہی بایولوجی وہی لاس پڑھنا ہے، اس نے فزکس کے وچ از فائن. آپ کریکولم اگر اس کو ایڈوانس تو کرو. کلاسز تک صحیح ہے لیکن میٹرک تک شاید ایکسٹریم بن جانی چاہیے کہ جس نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. اچھا اس کی ایگزامپل آپ باہر کے اس سے لیں. باہر جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے باہر ملکوں میں وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یو نو دے پٹ دا ٹوائز، اور یہ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچوں کی انکلینیشن کہاں پہ آ رہی ہے. اور جو اس کی انکلینیشن ہے، یہ میں اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں جاپان کی، کیونکہ جاپان میں آپ کے جو ہیں وہ 4-5 سال تک تو 4th گریڈ تک تو ایگزام ہوتے نہیں ہیں. اف آئی ایم رانگ 4th گریڈ اور 4 ایئرس دونوں میں آئی ایم مکسنگ اپ، بٹ وہاں ایگزامس نہیں ہوتے. وہاں پہ دے ورک آن دا بیہیویئر، دے ورک آن دا پرنسپلس کہ آپ نے روڈ کراس کیسے کرنا ہے، آپ نے لائف اسکلس کے اوپر کام کر رہے ہوتے. یہاں جو ہے ایک رائٹر ہے، ایک آئی ڈونٹ نو ایک انجینئر ہے، ایک میکینک ہے، ایک آپ کا پائلٹ ہے، سب نے ایک چیز پڑھنا ہے. دس از ویئر یو نو یو کل اینی اسکل، ناٹ جسٹ رائٹنگ، یو کل اینی اسکل. آئی تھنک a lot of writers survive in this because they think that writing is a way to vent out their emotions. بالکل کیتھارسس کے لیے استعمال کرتے ہیں رائٹرز. میں جب رائٹنگ کرتی تھی میں نے پوئٹری اسٹارٹ کی. آبویسلی ابھی تو لائک آئی سیڈ کہ اویئرنیس لوگوں میں آ گئی دیٹ یو کین یو نو ارن منی فرام ہوم، اینڈ کافی زیادہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی، ٹولز آ گئے دیٹ یو کین یوز اینڈ کائنڈ آف میک یور ہوم آفس. You don't have to physically go somewhere, but you can earn something good, valuable, not just peanuts. So again coming back to the point, اس وقت یہ سب نہیں تھا. میں نے پوئٹری اسٹارٹ کی، پوئٹری کے بعد میں نے اسی طرح جو ہے وہ بلاگس لکھنے اسٹارٹ کیا، اور میں جانتی بھی نہیں تھی. پیپل یوز ٹو کم ٹو می اینڈ دے سیڈ کہ ہم فلانا جگہ آپ کے بارے میں پڑھا ہے میں نے کہ آپ جو ہے وہ رائٹنگ کرتی ہیں، آپ جو ہے میرا یہ آرٹیکل لکھ دیں. اینڈ اگین جو میں نے پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں بات کی تھی، آئی یوز ٹو گیٹ ویلیو فار اٹ. پہلے تو ویلیو بھی نہیں ملتی تھی. اگر آپ اسکول میں لکھ رہے ہیں یو نو آپ کو ایک ایڈیٹرس نوٹ مل جائے گا، یا آپ کو جو ہے وہ ایک تھوڑی سی ایکریڈیشن مل جائے گی، ایک تھوڑے سے آپ کے بارے میں ٹیچرس بات کر لیں گے، دیٹس اٹ. یو آر ناٹ گیٹنگ دا مانیٹری والا پارٹ. وین آئی یوز ٹو گیٹ دا مانیٹری والا پارٹ، دیٹ واز دا پوائنٹ وین آئی ریئلائزڈ کہ رائٹنگ سے پیسے کما سکتے ہیں. دین رائٹنگ اینڈ اٹس جسٹ پلین رائٹنگ. بٹ 2010 کی بات ہو رہی ہے نا. اگر آپ 2010 میں جسٹ پلین رائٹنگ سے اگر اف یو وانٹ ٹو ارن منی، دیٹ از سم تھنگ دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ کو اس کے ساتھ SEO آنی چاہیے، آپ کو اس کے ساتھ کی ورڈ انالیسز آنا چاہیے، آپ کو اس کے ساتھ کمپیٹیٹر انالیسز آنا چاہیے، آپ کو سوشل میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ریسرچ کرنا آنا ہو. تو لائک دا ٹیکنالوجی ہیز ایوالوڈ، سو ہیز دا اسکل سیٹ ایز ویل. تو آپ کو یہ ساری چیزیں اف یو آر ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو کائنڈ آف یو نو کہ رائٹنگ کے اندر اپنا کریئر بنانا ہے تو گو فار اٹ. دین بائی دا ٹائم آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی، آپ
کوئی بھی ایک پبلشڈ آتھر بن سکتے ہیں, جیسے ماشاء اللہ آپ ہیں عمر. آئی ایم شیور آپ کی بھی جرنی ایسی ہی رہی ہوگی. اسی طرح سے اسٹرگل تو ہوتے ہی ہیں, لیکن آبویسلی کیا کہتے ہیں وقت کے ساتھ حالات واقعات اور پھر اگر اچھے ساتھی مل جائیں اس فیلڈ کے تو پھر کافی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ چیز تو ہے, ہر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں زینت کہ وین یو آر گروئنگ اپ واٹ کائنڈ آف بکس اینڈ آتھرز اینڈ لٹریچر ور یو ایکسپوز ٹو, کیا پڑھتی تھیں, کیا شوق تھا آپ کو پڑھنے کا؟ اچھا, مجھے پڑھنے کا شوق تھا. یہ بہت ہی نرڈی بات ہے, بٹ مجھے پڑھنے کا شوق تھا. مجھے میری امی مجھے اچھی طرح یاد ہے, جب اسکولس کی چھٹیاں ہوتی تھیں, سمر ویکیشن ہوتی تھی, وہ مجھے بہت ڈانٹتی تھیں کیونکہ میں کورس بکس نہیں پڑھتی تھی. میں جو ہے فکشن اور نان فکشن بہت پڑھتی تھی. لائک آئی تھنک بیفور 10 اور 11 ایئرس میں جو ہے اینیٹ بلیٹن کی جو بکس ہوتی ہیں, فیمس 5 سیریز, ایگزیکٹلی فیمس 5 سیریز, لیڈی برڈ کی بکس ہوتی ہیں, وہ سب پڑھتی تھی. پھر اس کے بعد جو بائی 11 اور 12 سے میں نے جو آنورڈس جو ہیں وہ تھوڑی سی نان فکشن بکس پڑھنا اسٹارٹ کی. اور اس میں ایک رول جو ہے ہماری کریکولم کا بھی ہے, کیونکہ کریکولم کے لیے ایک ٹپکل میٹرک بورڈ کی اگر آپ بات کریں, آپ پہلے کے زمانے میں ایک درسی کتاب ہوتی تھی کہ اس میں آپ نے ایسے یاد کرنا ہے, تو میں ایسے یاد کرتی تھی. اور بائی دیٹ ٹائم جب میں پڑھ رہی ہوتی تھی میں کہتی تھی کہ اوکے اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, اس میں یہ پوائنٹ بھی ایڈ ہو سکتا ہے. دین میں سارے پوائنٹس لکھ کے ایک بلیٹ پوائنٹس بنا کے ایک سیپریٹ پیپر میں سب کو میں مرج کر کے, سو فرام دا اوریجنل کانٹیکسٹ اینڈ دین دا تھنگس دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ, ایک الگ ایسے بناتی تھی. اور اس طرح مجھے شوق بھی پیدا ہوا لکھنے کا. سو فرام اے ریڈر آئی اسٹارٹیڈ بیکمنگ اے رائٹر. اور پھر وہ ایسیز کو ایکنالج کیا گیا. اسکول میں, کالج میں میرا ایسے کافی یونیک ہوتا تھا, کافی زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا, پیپل یوز ٹو کم ٹو می, ٹیچرس یوز ٹو کم ٹو می کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے لکھا ہے, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ وہی تھا کہ کہیں نہ کہیں سے چھاپا ہوگا. ایگزیکٹلی, بٹ نہیں, میں نے خود لکھا تھا. تو وہاں پہ ایک پوائنٹ مجھے پتہ چلا, اوکے آئی کین بی اے گڈ رائٹر ایز ویل. اینڈ آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹیڈ پرسوئنگ فری لانسنگ. تو آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا اس پوڈ کاسٹ میں کہ ون ہیز ٹو بیکم اے بک وارم ٹو بیکم اے رائٹر. اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ ٹو بیکم اے گڈ رائٹر یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ, یو ہیو ٹو ریڈ. سو واٹ آر سم آف دا ایڈوائس دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر ود دوز ہو ڈونٹ ہیو writing habit yet but they should develop, or who are in the process of developing a writing habit? کیا کرنا چاہیے ان کو ایک اچھا ریڈر بننے کے لیے؟ ریڈنگ از سم تھنگ جو آپ خود کرتے ہیں, اندر سے آتی ہے, اندر سے آپ کے اندر ایک ان بلٹ جیسے کہتے ہیں نا ایک کیڑا ہوتا ہے آپ کے اندر. یو نو واٹس ہیپننگ ان دیٹ بک. ون بک دیٹ ریئلی چینجڈ مائی لائف از رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اینڈ آئی ریڈ دیٹ جب میں خود ایک ٹین ایجر تھی. آئی واز لائک 18 اور 19 when I came across that book, اور it completely changed my life because اس نے مجھے خود کو پہچاننے میں ہیلپ کی. جس کہتے ہیں نا کہ میں obviously اس وقت تک میرا فری لانسنگ جرنی اسٹارٹ ہو چکا تھا. سو یو نو یو آر گیٹنگ دا منی, اینڈ ایز اے یوتھ آپ جو ہیں آپ کی ہوتی ہے کہ یو نو آپ فلانا جگہ چل جائیں, آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے, آپ ادھر چل جائیں, یو نو ویسٹ کریں, یہ پوزیس کر لیں, آپ یہ مہنگا والا فون لے لیں, آپ یہ مہنگا والا لیپ ٹاپ لے لیں. یو آر ناٹ ریئلی تھنکنگ ریشنلی کہ اوکے اس سے اچھا میں کہیں کورس کر لوں, اس سے اچھا میں کچھ پڑھائی کا اپنی پروڈکٹیوٹی جس سے بڑھ سکتی ہے میں ایگزیکٹلی. سو دیٹ بک چینجڈ مائی پرسپیکٹیو بیکاز اس بک میں ایک چیز تھی دیٹ آئی اسٹل ریمبر, دیٹ گریڈ اینڈ فیئر, دیز آر دا ٹو تھنگس جو کہ انسان کو جو ہے ڈیٹ پہ لے کے جاتی ہیں. آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, آپ کو لالچ ہوتی ہے کہ یار اگر میں نے یہ سیل سے نہیں لیا ختم ہو جائے گا, دیٹس گریڈ. آپ کو فیئر ہوتا ہے کہ ناؤ کمس دا سیکنڈ ایموشن فیئر, کہ جب کہیں پہ آپ کافی پی رہے ہوتے ہیں اور آپ پے چیک ٹو پے چیک رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایک نئی پے چیک ہوتی ہے, آپ کو آپ سوچتے ہو یار یہ مہینے میں پیسے بچیں گے نہیں بچیں گے, یو نو گو فار دیٹ کافی, گو فار دیٹ ایکسپینس. نو, that perspective completely shifted. I think that's one of the reasons that I have been able to sustain the digital agency that I'm running, along with expanding it to 2 new businesses. کیونکہ آپ جب money matters کے اوپر آتے ہیں, you have to think very rationally, and
آئی تھنک یہ ایک یوتھ کو پیغام ہے دیٹ وین ایور یو آر ارننگ ڈیجیٹلی، آپ فری لانسنگ کر رہے ہو کوئی بھی اسکل میں، دین یو نیڈ ٹو نو کہ آپ نے کس طرح پیسے اسپینڈ کرنے ہیں اور اپنے اوپر کس طرح لگانے ہیں، سو دیٹ یو کین انہینس یور اسکل، یو کین انہینس یور پروڈکٹیوٹی. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. رائٹنگ کے اوپر اسپیسیفک آ جاتے ہیں. سو if you want to be a professional writer یا آپ نے جو ہے کہیں ایجنسی میں جاب کرنا ہے، you want to monetize your skill. First thing, identify your niche. آپ کس نیش میں کام کرنا چاہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں، بیوٹی میں، فیشن میں. لائک آئی یوز ٹو ورک ان ٹیک میرا شروع سے رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر لکھنا ہے. مجھے جو ہے جب بٹ کوائن آیا تھا بٹ کوائن کے اوپر لکھا میں نے. جب جو ہے آپ کے گوگل کے ڈرائیور لیس کارس کا ایک گریپ وائن آیا تھا تو اس کے اوپر میں نے لکھا. آئی ہیو آلویز بن دا پرسن جو ٹیک کور کریں گی، چاہے میرا اپنا خود کا بلاگ ہو یا پھر میں نے کسی کے لیے آرٹیکل لکھا ہو یا میں اپنی ایجنسی میں کام کروں. ٹیک niche has been my thing. So first identify your niche and second identify your vertical. آپ کو ای میلس لکھنے ہیں. پہلے زمانے میں ڈائلاگ رائٹنگ ہوتی تھی، اب ہوتی ہے میمس. سو یو آر گڈ، یو ہیو دیٹ ہیومرس ٹچ. آپ نے میمس کی طرف کام کرنا ہے، آپ نے بلاگز لکھنے ہیں، آپ نے آرٹیکلس لکھنے ہیں، آپ نے مائکرو بلاگز لکھنے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بلاگز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ نے کیا لکھنا ہے، یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. اور ڈیفینیٹلی بائی دا ٹائم وین یو اسٹارٹ ورکنگ آپ ایکسپینشن پہ جا سکتے ہیں. آپ اپنا ایک ہی نیش میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ ورٹیکلس میں جا سکتے ہیں. لیٹس آپ بلاگ بھی کر رہے ہیں، آرٹیکل بھی کر رہے ہیں، آپ ای میلس بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے یوٹیوب اسکرپٹس بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے ڈفرینٹ ورٹیکلس پہ کام کر رہے ہیں. بٹ اگین اسٹارٹ فرام ون نیش اینڈ ون ورٹیکل. دیٹس دا بیسک تھنگ. سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ آلویز انویسٹ ان یور سیلفس. میں جب بھی ایونٹس میں جاتی ہوں اسپیشلی فوکسڈ آن یوتھ اینڈ وومین انٹرپرنورس، آئی آلویز سے کہ انویسٹ ان یور سیلف. نو ون ول سے کہ اوکے یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو. یہ جو ہاتھ پکڑ کے چلنے والا کانسیپٹ ہے نا، یو ہیو ٹو لیٹ دیٹ گو. انفارچونیٹلی یہ ہمارے کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے کلچر میں ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی وجہ سے ہمارا مائنڈ سیٹ گرو نہیں کر پاتا. بٹ ناؤ آئی ایم سیئنگ دیٹ الحمد للہ دا تھنکنگ پروسیس از چینجنگ اینڈ دا جنریشن دیٹ از کمنگ فارورڈ از ہیونگ اے ویری گڈ ویژن ایز کمپیئر ٹو دا پریویس جنریشنس. یہی ہوتا ہے ایولیوشن کا کانسیپٹ. آپ نے جو غلطیاں کی آپ اس سے سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں. سو ون نیش، ون ورٹیکل، انویسٹ ان یور سیلف اینڈ دین گیو اٹ اے ٹرائی. آلویز تھنک دیٹ اگر آپ کوئی نیو بی رائٹر ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اس سے پیسے کیسے کماؤں، اس میں دو چیزیں کر سکتے ہیں. آپ کے جس نیش میں اس سے ریلیٹڈ انفلوئنسرس کو یا ڈیجیٹل کریٹرس کو فالو کریں، ان کے کانٹینٹ کو دیکھیں اینڈ سی ویئر یو کین چینج دا اینگل آف دا انگیجمنٹ پرسپیکٹیو. آپ کس طرح ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے بتا سکتے ہیں. اینڈ دین دا کنسسٹینسی پارٹ از آلویز دیر. دیٹس دا فرسٹ پارٹ آف مانیٹائزیشن اف یو آر اسٹارٹنگ پوائنٹ ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ناؤ دا سیکنڈ پارٹ از کہ آپ جب اسٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ نے جاب کرنی ہے تو نیور آپٹ کہ مجھے ہائی پیئنگ اسٹارٹ میں ہی ملیں گے کلائنٹس. بلڈ یور پورٹ فولیو. مطلب آئی ورکڈ فار فری، آئی ایم شیور یو ہیڈ آلسو ورکڈ فار فری. اسٹارٹ میں آپ کا مین مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے کیسے آ رہے ہیں. اسٹارٹ کے 3 ایئرس تو آپ نے یہ سوچنا ہے دا مانیٹائزیشن ایلیمنٹ نیڈس ٹو بی دیر بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو فوکس آن منی آل دا ٹائم. آپ کی گروتھ، آپ کا پورٹ فولیو شوڈ بی یور فوکس. جو کمیونٹی میں نے بنائی ڈیجیرائٹ کی، وی ہیو دا بک ریویو سیکشن، وی ہیو جس میں ہم نے یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل اور اس طرح کی واٹ از مارکیٹنگ، ڈفرینٹ بکس کو ہم جو ہے وہ اس پہ بک ریویوز کر رہے ہوتے ہیں. آل دا پیپل آر کائنڈ آف ڈسکسنگ اٹ. اور ایک کافی اچھا ایک ماحول بنا لیتے ہیں ہم کہ ایوری ون از لرننگ. کیونکہ لرننگ از دا فرسٹ پروسیس کہ آپ جو ہیں آگے
ایوالو کر سکیں, پروڈکٹیو ہو سکیں. سیکنڈ پارٹ, ہم نے اپنی ڈیجیٹائٹ کی کمیونٹی میں پولز, اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے اس طرح, اگر آپ کوئی منجھے ہوئے فری لانسر ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ہیلپ ادرز ان دا جرنی, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, بتائیں کہ اوکے مجھے یہ چیلنجز آئے, یہاں پہ آپ لرن کر سکتے ہیں. سو اگین first 3 years your focus should be around growth, around building the portfolio, and then جب آپ کے پاس پورٹفولیو بن جائے گا اور آپ کنسسٹنٹلی اچھا کام دیتے رہیں, سو آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی, کام آپ کے پاس خود چل کے آئے گا. جس کہتے ہیں نا کہ قابل بنو, وہ والا شعر ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے جیسا کہ یو نیڈ ٹو ایکسل ان یور ورک سو دیٹ پیپل کم ٹو یو, ڈونٹ چیس پیپل. اینڈ ایکسلنس پہ پہنچنے کے لیے یو نیڈ ٹو تھنک بیانڈ منی. دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دس پوڈ کاسٹ, تھنک بیانڈ منی. میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں نے ڈیجیٹل ایجنسی بنانی ہے, یا میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں نے ایک اسٹاف آگمنٹیشن کمپنی بنانی ہے, میں نے نہیں سوچا تھا, نیور امیجنڈ ان مائی ڈریمز, اگر آپ مجھ سے 10 سال پہلے پوچھتے. بٹ میرا ایک شروع سے ایک نیش تھا کہ مجھے ٹیک میں رہنا ہے اور مجھے جو ہے رائٹنگ کرنی ہے, اور رائٹنگ کے اراؤنڈ پھر میں نے دیکھا کہ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کے اور بھی چیزیں, دین میں نے وہ خود سیکھی. آپ اپنے ریسورسز کو, اگر آپ ایجنسی اونرس کو اسپیسیفکلی میں ٹارگیٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ایجنسی بنا رہے ہیں, ڈیزائن ایجنسی بنا رہے ہیں, کنٹینٹ مارکیٹنگ ایجنسی بنا رہے ہیں, میڈیا بائنگ ایجنسی بنا رہے ہیں, آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں, یو نیڈ ٹو فرسٹ ہیو دیٹ ایکسپرٹیز. آپ کسی اور پر ریلائی نہیں کر سکتے until and unless you know that what's really happening inside the picture. So these are the 2-3 tips that I always tell to youth, to fellow freelancers, to all the professionals as well, because I think یہ بیسک چیزیں جو ہیں کوئی بھی امپلیمنٹ کر سکتا ہے اور گرو کر سکتا ہے, ایکسل کر سکتا ہے. I think these are pertinent points. اور یہ جو آپ نے بھی ٹپس بتائی ہیں, pursue a niche, pursue verticals, invest in yourself, be ready to experience, explore. I think اس پہ تو پورا ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے جو کہ آج کے فری لانسرس کو چاہیے. اور آئی تھنک اس پرٹیکولر پوڈ کاسٹ کے تھرو دے آر گوئنگ ٹو لرن مچ اینڈ امپلیمنٹ ان دیئر لائف. بہت بہت شکریہ مس زینت آپ کا کہ آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنی. آپ نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو کہ کتابوں میں نہیں ملیں گی, جو صرف ایک ایکسپیرینس پروفیشنل کے ذریعے ہی مل سکتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ اتنا ٹائم گزارا. آج جاتے جاتے واٹ آر سم کی پوائنٹس دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر to writers so that they can succeed in their journey? If you want to be a writer, you should be a good reader. That's the first part. And the second part is that if you want to be a writer, you need to handle critics, because ہر کوئی آپ کے دماغ کو نہیں سمجھے گا. آپ کو خود ایک جسے کہتے ہیں نا, اب پچھلے پرانے جتنے بھی پبلشڈ آتھرس ہیں, دے ہیو فیسڈ a lot of criticism, they have faced a lot of negative comments regarding their جو بھی وہ لکھتے تھے ان کے اسکل کے بارے میں, یا جو وہ اگر ناول لکھتے تھے, بٹ they used that skill to kind of نیویگیٹ دا پیپل کہ وہ جو بندہ سوچ رہا ہے ایز اے رائٹر وہ کس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آپ ورڈس میں. سو اگر آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ ورڈس پہ لے کر آ سکتے ہیں, یو آر اے پرفیکٹ رائٹر. اور یہی ایمبیشن اور گول ہونا چاہیے, ٹو ٹرانسلیٹ یور ورڈز انٹو, ٹو ٹرانسلیٹ یور تھاٹس انٹو ورڈز. یہ اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں خالد حسینی کی, ہی از اے ٹریمینڈس آتھر, بٹ ان کی اسٹارٹنگ جرنی کیا تھی؟ ہی واز وار جو آپ کے ہو رہے تھے سیریا, آئی تھنک سیریا, یا اس ٹائم پہ ہی واز ریفیوجی, اور ان کی ایک اسٹرگل رہی. اس طرح ڈفرینٹ اور آتھرس کو لے لیں آپ, دے ہیو فیسڈ exile, even exile from the people around them, their loved ones. اگر آپ, and not just specific to writing, اگر آپ اسلام کی بات کریں, اسلام جب آیا تب our prophet also faced the exile. So if you are determined,
at what you're doing and you believe in that. So that's really important, and inshallah اس میں برکت آئے گی. Believe in yourself, believe in the goodness of your work, and believe in creating the impact. Think beyond money. Think beyond money. So on this note, we are going to end our podcast, Think Beyond Money. You shared such amazing points. Be passionate about your the work that you do, have a purpose, link it to your profession, be original, be creative, think beyond money. And on this note, we are going to end today's podcast. And I'm sure that this podcast can become source of a manual or a case study for aspiring writers, so that they can pursue and implement these points in their career. So this was today's podcast, Between the Lines, with Miss Zeenat Anjum. If you're a writer, author, poet, published writer, or you have any sort of association with the writing industry of Pakistan, or the publishing industry of Pakistan, or the literature sector of Pakistan, do contact us. We would love to feature you on our podcast. Till the next episode, Allah Hafiz.